بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن کی باتیں، صدر کی دھمکیاں اور مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کے امکانات بلکہ اب تو بات یقینی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ خود صدر ٹرمپ کی طبیعت، ان کا نفسیاتی میک اپ، ان کا طریقہ کار، اس پر فیصلہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ طبیعتاً اپنا کام نکالنے کے لیے ڈرانے، دھمکانے اور آخر میں لالچ دینے کا طریقہ اپناتے ہیں۔ اب یہ طریقہ عام کاروبار میں تو چل جاتا ہے، جہاں آپ ایک فرد سے ڈیل کر رہے ہیں یا چند افراد سے معاملہ کر رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں ذاتی طور پر، ان سے آپ معاملہ کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ریاستوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو وہاں پر حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ریاست فرد نہیں ہے، ریاست بہت سارے افراد کا ایک مجموعہ ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جس کا ایک اپنا وجود ہے، جس کی ایک اپنی نفسیات ہے، جس کے اپنے کچھ نظریات ہیں، آدرش ہیں، اور ان کی اپنے کچھ خواہشات اور مجبوریاں ہیں، اور وہ نظریات، وہ خواہشات، وہ مجبوریاں فرد سے بڑی ہوتی ہیں۔ جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو وہ طریقے جو آپ نے عام بزنس میں ایک فرد سے دوسرے فرد کے ساتھ ڈیل کرنے میں اپناتے ہیں، وہ یہاں پہ کام نہیں آتی۔ صدر ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے کامیابی حاصل کی ہیں اور ان کو کوئی روک نہیں سکا۔ جب سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تب سے انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، جارحیت کا، دوسروں کا مذاق اڑانے کا، دوسروں کو کمتر ثابت کرنے کا، دوسروں کو حقیر جاننے کا، اور اس قسم کے الزامات لگانے کا، اور اس طرح تضحیک کرنے کا کہ دوسرا شخص جواب نہ دے سکے اور اس کو اپنی فتح قرار دینا۔ اب یہ دوسرے طریقے سے یہ بھی ہے کہ یہ خود امریکہ کے اپنے مزاج کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے، اس پہ بات نہیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو صدر صاحب نے اس طریقے سے کامیابی حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی پارٹی، ریپبلکن پارٹی، جس کی وہ شروع سے رکن نہیں ہیں، کسی زمانے میں ڈیموکریٹ تھے، پھر سیاست میں نہیں رہے، پھر اب سیاست میں آ گئے تو ریپبلکن ہو گئے، تو اب ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے بالکل مریا میٹ کر دیا ہے۔ کوئی پارٹی کے اندر کوئی فرد، کوئی گروہ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ صدر صاحب سے اختلاف کرے، یا کم از کم کھل کے اختلاف کرے۔ وہ ان کو ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنی عزت بچانی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو اپنا سیاسی کریئر بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو اپنا کاروبار بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی جب نامینیشن 2016 میں جب ہو رہی تھی تو شروع میں کسی نے بھی ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا، سب نے یہ سمجھا کہ یہ ایسے ہی ہے، جب اور بہت سے لوگ ہیں تو یہ بھی ہیں، ایک ان کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن ان کی نامینیشن ہو گئی، وہ صدر منتخب ہو گئے، ہلیری کلنٹن کے مقابلے میں ہو گئے۔ پھر صدارت کے دوران بھی ایسے کرتے رہے وہ۔ لیکن پہلی جو ان کا دور تھا، اس میں وہ تھوڑا ریسٹرینٹ تھے، جو انسٹیٹیوشن تھے، ادارے تھے، وہ ان کو کچھ روکتے تھے۔ اب جب آئے ہیں تو انہوں نے یہ سوچ کر آئے ہیں، اور یہ لوگ ایسا مشورہ کر کے آئے ہیں کہ ان اداروں کو، جو روایتی ادارے ہیں، جو بیوروکریسی کے ہیں، فوج کے ہیں، ان کو رکاوٹ نہیں بننے دینا، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے کھل کھیلا ہے۔ سب سے پہلے ٹیرف کا مسئلہ آیا، ٹیرف پہ بھی انہوں نے اپنی بات منوائی، اپنے دوستوں سے، اپنے جو ان سے اختلاف کرنے والے ان سے، سب سے انہوں نے اپنی بات منوائی۔ کچھ تھوڑے پیچھے ہٹے وہ بہت سی جگہوں پر، لیکن پھر بھی ان کو اپنے ٹرمز پہ زیادہ تر انہوں نے معاہدے اپنی ٹرمز پہ کرائے، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ تو وہ اس سے ان کو اور زیادہ جو ہے وہ
اعتماد ہوا کہ میرا یہ طریقہ صحیح ہے، اور لوگوں نے بھی سمجھا بھی کامیاب جا رہے اتنے سال سے، صحیح چل رہا ہے۔ وینزویلا کا مسئلہ آیا تو اس پہ بھی انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد ملک کے اندر بھی یہی کچھ ہوا، میڈیا ان سے ڈرتا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں ان کے خلاف خبر دینا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ چند اخبار ہیں جو کر رہے ہیں اپنا کام، اور اس کے باوجود کہ یہاں آزادی اظہار ہے اس پہ قدغن لگانا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ مختلف طریقے سے ان پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ایران کے مسئلے پر وہ ان کی جو طریقہ تھا کارکردگی کا، اپنی بات منوانے کا، اس میں ان کو ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور 6 ہفتے ہو گئے ہیں اور آگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرنا ہے۔ تو انہوں نے اب اس کو نیریٹو کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس نیریٹو کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ رجیم چینج ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ وہی لوگ جو پہلے لوگ تھے انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے وینزویلا کی طرح کوئی ڈیل تو نہیں کی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ کہ ہاں جی ٹھیک ہے ان کو مار دو اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہی پالیسی چل رہی ہے جو پہلے چل رہی تھی، جو جنگ سے پہلے تھی، جو 10 سال پہلے تھی، جو 5 سال پہلے تھی، وہی آج ہے۔ اس میں تو کوئی بیسک تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ آئے ہیں وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہیں۔ جو رہبر ہیں اب ان کے پہلے کے رہبر تھے علی خامنئی، ان کا بیٹا ہے مجتبیٰ خامنئی، اس طرح باقی لوگ ہیں۔ تو رجیم چینج تو نہیں ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہرمز کو ہم نے نیول بلاکیڈ کر دیا ہے اور اب سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بہت تھوڑے شپس وہاں نکل رہے ہیں، اور بہت کم تیل جو ہے وہ مارکیٹ میں جا رہا ہے، تیل کا اپنا اپنی جگہ پر مسئلہ موجود ہے۔ پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک گرینڈ بارگن کریں گے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز ظاہر و باہر ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس وقت ڈیل چاہتے ہیں، جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جس طریقے سے جنگ کے اندر الجھایا گیا، اسرائیل کے نیتنیاہو نے جس طرح کی بریفنگ دی، ان کو کہا کہ 48 گھنٹے کی بات ہے اور بس ختم، ہم گئے اور آئے اور وہاں پہ نئی رجیم آ جائے گی، وہ نہیں ہوا۔ اور اب بھی جو ہے وہ اسرائیل کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ جنگ جاری رہے، کسی طریقے سے جنگ جاری رہے۔ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے، صدر ٹرمپ کا اپنا انٹرسٹ یہ ہے کہ جنگ بند ہو، اور اسی وجہ سے اب وہ بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے دوسرا راؤنڈ کرنا ہے بات چیت کا۔ پاکستان والے بہت ایکٹیو ہیں، آج دورے پہ نکلے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بھی اور چیف فیلڈ مارشل صاحب بھی، تو اور یہاں پر بھی بہت لیتے ہو رہی اس معاملے پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج 700 پوائنٹ اوپر چلا گیا آج، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جو بگ بزنس ہے یہاں کا، ان کو یہ اندازہ ہے، غلط یا صحیح ہم نہیں کہہ سکتے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ جنگ اب ختم ہونے لگی ہے اور صورتحال جو ہے پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گی۔ ہوگی نہیں ہوگی یہ اب دیکھنا ہوگا، لیکن عام تاثر یہی ہے اسٹاک ایکسچینج کی سے جو دیکھتے ہیں وہ، اور جس صدر ٹرمپ جس طرف جا رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بات بن جائے گی۔ ایران کی طرف سے کیا ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ کلوزڈ سوسائٹی ہے، وہ امریکہ کی طرح اوپن سوسائٹی نہیں ہے، تو اس کا ہمیں معلوم نہیں وہ کیا بات مانیں گے کیا نہیں مانیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب بات بن جائے گی۔ آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز۔ تھینک یو، خدا حافظ۔